قرآن کریم نے اس کے لیے سلطان لفظ استعمال کیا ہے، سلطانی نظام جسے کہتے ہیں، کہ اس نظام میں یہ جمہوریت کے ڈڈو نہیں ہوتے. یہ جمہوریت، اس لیے جمہوریت تو یہ ہے کہ جی اکثریت کو آپ اکٹھا کر لیں، اس کے بعد ان سے مرضی کے قوانین بنوا لیں، ان سے آپ ٹیکسز بنائیں. تو نبی اکرم نے جن لوگوں کو مشرکین کہا تھا، مشرک شرکا کہتے ہیں بزنس کو، تو یہ جتنے بزنس مین تھے ان کو مشرکین کہا. ان کی جنگی اس بزنس مین کے ساتھ تھی جو لوگ جمہوریت کے کو چلاتے ہیں. کون چلاتا ہے ڈیموکریسی کو؟ جمہوریت چلائی جاتی ہے، بزنس مین پیسے دیتے ہیں. آپ ابھی بھی دیکھ لیجئے سیاسی جماعتوں کو فائنینس کون کرتا ہے؟ بزنس مین، کیونکہ ان کو اپنی مراعات لینی ہوتی ہیں. آپ لوگوں سے یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے، اور یہ ساری باتیں میں نے بیٹی اس تجربے سے حاصل کی ہیں جو گزشتہ 13-14 سال کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ان اے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے میں نے سیکھی کہ یہ کھیل اصل میں ہے کیا. اور وہ شجر ممنوعہ جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ خبردار، ابن آدم سے کہا تھا اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالمین ہو جاؤ گے. وہ شجر ممنوعہ اور کچھ نہیں، اس میں یہ لفظ ہے ہاذہ الشجرہ، دس ڈیموکریسی، ڈو ناٹ ایور گو کلوز ٹو دیٹ. اس لیے کہ ڈیموکریسی ایک ایسا پروسیس ہے جو مدتوں سے رائج تھا، حضور کے زمانے سے پہلے. اینشنٹ گریس میں یہی چیز تھی، یہی بدماشی تھی، یہی فرعونی نظام تھا جو آپ کے ہاں پاکستان میں رائج ہے. اور اس فرعونی نظام کے تابع رہتے ہوئے آپ لوگ کبھی تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہو، کبھی ایک نعرہ کبھی وہ، اور کوئی تبدیلی آپ کے ہاں نہیں آتی. تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. جو قرآن کریم میں یہ آیت ہے، اللہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا جب تک آپ اس ڈیموکریسی کو اپنے بلیف سسٹم سے خارج نہیں کرتے. یغیروا ما بانفسہم، یعنی آپ جب تک اس ڈیموکریسی کی لعنت کو اپنے دل و دماغ سے خارج نہیں کرتے، you can never. السلام علیکم، میں ہوں نسرین بٹ، اور آج ہم آپ کے ساتھ بالکل ایک نئے انداز میں، نئی سیٹنگ کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ، نئے چینل پہ، نئے پلیٹ فارم پہ ایک نئی امنگ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے سامنے موجود ہیں جنت پاکستان پارٹی کے چیئرمین ہیں، فاؤنڈر ہیں، اور کون ہے کیا ہے، میرے لیے بالکل ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہے ایک پارٹی کے ساتھ کام کرنا. تو میں نے ان سے بات کی، مجھے بہت اچھا لگا، اور میں چاہتی ہوں کہ جو میری آڈینس ہے، جو ان کی آڈینس ہے، وہ ان کو جانے، ان کی پارٹی کیا ہے، کیسے جو ہے خیال آیا ان کو سٹارٹ کرنے کا. تو بہت کچھ ہے میرے مائنڈ میں، کیونکہ اس وقت میں پاکستان میں ہوں، اور پاکستان جو صورتحال ہے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کیسی سچویشنز ہیں. تو میرے اندر بہت سی کیوریوسٹی ہے، بہت سے سوالات ہیں جو میں پوچھنا چاہوں گی ایک ایسے فرد سے جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہے بٹ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. وہ پاکستان کا پین جو ہے شاید باہر بیٹھ کے بھی بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. تو بہت زیادہ لمبی تمہید ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اثر الاسلام صاحب، اور اس پروگرام کا نام بھی میں نے انہی کے نام کی مناسبت سے سجیسٹ کیا تھا، انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. ہم پاکستان کی کہانی کہیں گے ڈاکٹر صاحب کی زبانی. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام نسرین، اور میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے بیٹی کہ آپ نے اپنے لیے اپنا وقت نکالا. آپ پاکستان کی ایک مشہور اور معروف اینکر ہیں، کمپیئر ہیں. آپ کے بہت سارے میں نے چینلز کے اوپر آپ کو دیکھا ہے. سو یہ بڑی خوش نصیبی ہے. اور میری کم نصیبی یہ ہے کہ یہ جنت پاکستان پارٹی کو لانچ کیے ہوئے 13 برس ہو گئے ہیں. پاکستان کی ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے. میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ڈاکٹر ہوں، اور ڈاکٹری کے شعبے پہ جو آدمی جس چوٹی پہ ہو سکتا ہے میں اس پوزیشن میں تھا. یعنی میں نیورولوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ، اور اسٹیٹ آف کیلیفورنیا کے چیف سائیکائٹرسٹ کی حیثیت سے، یعنی جیسے آپ کی ایک اسٹیٹ آف پنجاب کا ایک چیف جسٹس ہوتا ہے جس کے پاس آخری جس کے قلم میں آخری طاقت ہوتی ہے، اسی طرح سے اسٹیٹ آف کیلیفورنیا میں جو چیف سائیکائٹرسٹ ہے اس کا درجہ ڈپارٹمنٹ آف کریکشنز جو ہمارا پریزن سسٹم ہے
کیلیفورنیا کا، جو کہ ورلڈ کا بہت بڑا پریزن سسٹم ہے، دنیا کا سب سے بڑا، یعنی کوئی 35 پریزنز ہیں ہمارے جن کے اندر اپنے ہی ہسپتال ہیں، اور ان 35 پریزنز میں ہر پریزن میں تقریباً 5,000 کے قریب ہمارے انمیٹس قیدی ہوتے ہیں، جو بہت سارے ان میں سے وہ ہیں جو لائف سینٹنس بھگت رہے ہیں، اور ان میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو صرف چند ایک پیریڈ کے لیے آتے ہیں۔ سو جب کوئی آدمی عمر قید کی سزا پاتا ہے یہاں پر، تو پھر 20-22 برس گزرنے کے بعد اس کی ساری رپورٹ پریپیئر ہو کر ایک چیف سیکائٹرسٹ کے پاس جاتی ہے کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ اسے رہا کیا جائے۔ اب ہمارا جو پریزن سسٹم ہے کیلیفورنیا میں، وہ ایسا ہے کہ ہر پریزن میں اگر 5,000 5,500 کے قریب قیدی ہیں، تو تقریباً 1,500 سے 2,000 تک سٹاف ہے، اور اس میں سٹاف میں ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں وہ ہر پریزن کی علیحدہ ہیں، ان کے اپنے پریزن کے اندر اپنے ہسپتال ہیں، اور پھر ہسپتالوں کے علاوہ ہم نے یعنی اور بھی ریفرل پوائنٹس ہیں، کیونکہ قیدیوں کے لیے یہاں امریکہ میں پرنسپل یہ تھا کہ انمیٹس کو وہی سٹینڈرڈ آف کیئر دیا جائے جو عام شہری کو ہے، کیونکہ امریکہ کے آئین میں لکھا ہے۔ تو امریکہ تو اس پوزیشن میں میں نے 15 سال کام کیا، اور اس دوران میں پاکستان کے ساتھ ہرگز ڈسکنیکٹڈ نہیں رہا، بلکہ میں نے جیسے ایک عقاب ہوتا ہے اور وہ اڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی نگاہ ہر وقت اپنے آشیانے پہ ہوتی ہے، ہر لمحے ہر وقت میری نگاہ۔ جی تعلق بھی اقبال شاہین کے شہر سے رہ چکا آپ کا؟ جی جی، میرے بزرگ جو تھے سیالکوٹ سے تھے، اور میرا تعلق بھی ایسا ہی ہے، تو اتنا گہرا ڈیپ تعلق، اور پھر خاص طور پہ جس انداز سے میرے بزرگوں نے مجھے قرآن مجید وغیرہ کی تعلیم دی، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ میرے نانا اور میری خالہ شاگرد تھے مولوی میر حسن کے، جو علامہ اقبال کے استاد تھے، شمس العلماء مولوی میر حسن۔ اور مولوی صاحب کا ذکر ہمارے گھر میں ایسے ہوتا تھا، مولوی صاحب ان کا نام لیتے تھے، نانا تو کہتے تھے مولوی صاحب، اور جب علامہ اقبال کا ذکر ہوتا تھا تو اس کے لیے لفظ ڈاکٹر اقبال استعمال کرتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال کے جو آپ نے سیالکوٹ کا ذکر کیا، ڈاکٹر اقبال کی جو پہلی شادی تھی، ان میں سے جو ان کا بیٹا ہوا، بڑا بیٹا آفتاب جس کا نام ہے، تو آفتاب میرے نانا بتاتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول قسم کا بچہ تھا، ڈومیسٹک پرابلمز تھے ڈاکٹر صاحب کے، کیونکہ ان کی پہلی بیوی کے ساتھ طلاق ہو گئی تھی، بلکہ ڈاکٹر صاحب کی جو بیوی تھی وہ ایک ہی بار ان کے پاس آئی، اور پھر جب اپنے سسرال چلی گئی تو واپس نہیں آئی تھی۔ تو ڈاکٹر اقبال نے اپنے بیٹے کو، جو تعلقات تھے ان کے میرے ننیحال کے ساتھ، انہوں نے میرے نانا کو اس کا اتالیق مقرر کیا، اور ساتھ ہی میرے نانا کی وہ کچھ سیلری بھی لگا دی کہ آپ اس بچے کو پالیں، یہ آپ کے گھر میں رہے گا۔ تو میرے نانا کے گھر میں وہ آفتاب جو تھے رہے، تو یہ ہمارا تعلق تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ تو میری پیدائش کے بعد، یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالا، ڈاکٹر صاحب کا ذکر تو سنا ہی سنا، لیکن جس انداز سے نانا نے مجھے قرآن مجید وغیرہ پڑھایا تھا، میرے نانا حافظ قرآن تھے، اس کے علاوہ BA تھے، تو ماڈرن ایجوکیشن اور سر سید احمد خان کی تحریک کے فالوورز میں سے یہ لوگ تھے، تو اسی طرح سے علامہ اقبال بھی تھے۔ سو یہ میری بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اس چیز کو پھر کیڈٹ کالج حسن ابدال میں جو عشق پاکستان کے ساتھ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا جاتا ہے، تو میں 12-13 برس کی عمر میں 12 برس کی عمر میں کیڈٹ کالج حسن ابدال گیا۔ اس سے پہلے میرے والد صاحب چونکہ مشرقی پاکستان میں تعینات تھے، تو وہاں مشرقی پاکستان سے جب ہم آئے تو مجھے صرف ایک زبان نہیں آتی تھی، وہ تھی اردو، کیونکہ میں پوسٹ پہ تعینات تھے، یہ بھی ساتھ میں بتا دیجیے۔ جی جی، آپ کے والد صاحب کس پوسٹ پہ تعینات میرے تھے؟ والد صاحب مشرقی پاکستان میں کیپٹن تھے، اور بعد میں پاکستان آرمی کے بریگیڈیئر جنرل بنے۔ ایبٹ آباد میں پاکستان آرمی میڈیکل کور کے جو کمانڈانٹ تھے، سینٹر کمانڈانٹ، اس کی پوزیشن میں وہ ریٹائر ہوئے، اور زیادہ تر مغربی پاکستان میں ان کی سروس جو تھی
وہ ایبٹ آباد اور باقی اور علاقوں میں رہی، کیونکہ انہوں نے پاکستان، میری والدہ اور والد دونوں ڈاکٹر تھے، تو میری والدہ اس زمانے میں 1948 کی گریجویٹ ہیں، جبکہ مسلمانوں میں لیڈی ڈاکٹر تھی کوئی نہیں، تو وہ ایک MBBS ڈاکٹر کی حیثیت سے، تو میرے والد اور والدہ دونوں کو امریکنز نے آفرز کی، جابز کی، کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ جو جیسے آج بھی رواج ہے ڈاکٹر بنتے ہیں تو اس کے بعد وہ امریکہ چلے جاتے ہیں، وہاں پیسے کماتے ہیں زیادہ. تو میرے والد صاحب کٹر شدید قسم کے پاکستانی تھے، تو میری ماں نے بہت کہا کہ مجھے دیکھو یہ اسکالرشپ مل رہا ہے امریکہ سے اور تمہارا بھی ساتھ ہے، ہم دونوں. اور اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ آپ کو کوئی جاب کے لیے اپلائی کرنا پڑتا تھا، آپ صرف ایک ہسپتال کو چٹھی لکھتے تھے کہ میں آ رہا ہوں، تو پورا ہسپتال ہوائی اڈے پہ ریسیو کرنے کے لیے پاکستانی ڈاکٹر کو پہنچا ہوتا تھا. اتنی ویلیو تھی اس زمانے میں. آج بھی پاکستانی ہندوستانی ڈاکٹر کی بہت ویلیو ہے، لیکن میرے والد صاحب نے بالکل رد کر دیا اس خیال کو، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ملک ہم نے ہمارے خواب کی جو ہے ایک تعبیر ہے، ہم نے اس خواب کو پورا ہوتے دیکھا ہے، سو ہم کبھی بھی اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. تو میرے والد صاحب بڑے انتہائی شدید قسم کے پیٹریٹ تھے. اگر کبھی کسی وقت بھی ہم پاکستان یا پاکستان کے بارے میں کوئی مایوس کن بات کہتے تو ہمارے والد صاحب بہت خفا ہوتے ہم سے، تو کہتے تھے کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور دیکھو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس ملک کو بنانا ہے. سو دس از مائی لٹل بیک گراؤنڈ. آپ کے جین میں ہے وہ محبت، وطن سے محبت آپ کے جین میں ہے. آپ کو اس پارٹی کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ آپ پاکستان کیوں نہیں آئے؟ یہاں پہ آ کے آپ نے رجسٹر کروایا، مطلب یہ ایک اوورال جو سینیریو ہے آپ کا اس پارٹی کو بنانے کا، اور پھر باہر بیٹھ کے آپ اس کو ڈیل کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ ریزنز یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں ایک کسی پولیٹیکل خاندان، یعنی میں کسی زرداری کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی نواز شریف کا بیٹا نہیں ہوں، میں ایک کامن آرڈنری پاکستانی ہوں جس نے، میری وائف بھی چونکہ ڈاکٹر ہے، ہم دونوں بہت پیسے کما لیتے ہیں، وی میک اے لاٹ آف منی، اور خاص طور پہ میری جو اسپیشلٹی ہے اور میری وائف کی، سو ہم لوگ بہت ویل آف ہیں. اور اس کے علاوہ تو مجھے لوگوں نے کہا کہ جی آپ پاکستان کے لیے کیا کرتے ہیں، کوئی ڈسپینسری بنا دیں، کوئی اسپتال بنا دیں، کوئی اسکول کو یہ کر دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ امریکہ نے بلینز آف ڈالرز پاکستان کو دیے ہیں، پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتے اور کبھی نہیں بدلیں گے، کیونکہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، کسی قوم کی حالت اس وقت تک اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم، وہ ایک لفظ ہے قرآن کا جسے لوگوں نے نہیں سمجھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں کیا بات ہے، وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورت ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یعنی قوم کی حالات کی تبدیلی، اس کے بارے میں ان اللہ، نبی اکرم کہتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کر آپ کو کہہ رہا ہوں. یعنی یہ الفاظ ہیں، اور جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اب قوم کا نفس کیا ہوتا ہے کہ جب تک وہ قوم اپنے نفس کو تبدیل نہ کرے، نفس تو انسانوں کا ہوتا ہے نا، آپ کا، میرا، ہماری ایک آئیڈینٹی ہے سیلف کی. تو ہمارے نانا جی نے جو بات بتائی تھی کہ قوم کا جو نفس ہوتا ہے وہ قوم کا بلیف سسٹم ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے. اور پاکستان اور مسلمانوں کی تباہی کی وجہ ان کا یہ رانگ فل بلیف سسٹم ہے. جب تک یہ اس مذہب کو تبدیل نہیں کرتے، خیال بھی مت لائیں، یعنی نبی اکرم قسم اللہ کی کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس قوم کی حالت میں نہیں بدل سکتا، اللہ نہیں بدل سکتا. ان اللہ بھی بدل نہیں سکتا اس قوم کی حالت. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ لفظ حتی اتنا امپورٹنٹ ہے. سو اس چیز کو سمجھتے ہوئے اور یہاں امریکنز کو جانتے ہوئے کہ کس انداز سے امریکنز نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے اپنی کانسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی. اور یہ بات پاکستانیوں کو نہیں معلوم کہ وہ آدمی ٹامس جیفرسن جس نے امریکہ کا آئین لکھا تھا، وہ آدمی جس نے ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس لکھی تھی،
سب سے بڑا اس آدمی پہ جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ یہ اندر سے وہ مسلمان ہے، اور اتنی شدید اپوزیشن کی گئی تھی ٹامس جیفرسن کے خلاف. اوپر سے ٹامس جیفرسن، یہ 1774 کی باتیں ہیں، 1776 میں امریکہ نے ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس کی. اس ڈیکلریشن کو لکھنے والا کون تھا؟ ٹامس جیفرسن. سو ٹامس جیفرسن نے، اس کے پاس سے وہ نکلی ہیں وہ کتابیں، قرآن مجید جو اس کا ہے، اور کس طریقے سے اس نے اس دور میں قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا اور جاننا شروع کیا کہ یہ لفظ جو امریکہ کے آئین میں لکھا ہے، وی دا پیپل، یہ عین قرآن کریم کی اصطلاح ہے جہاں بار بار وی کا ذکر ہے، ہم بندگان، ہم جو انسان ہیں. سو ٹامس جیفرسن جو تھا، جس انداز سے انقلاب لے کر آیا اور امریکہ کا وجود آیا، ایگزیکٹلی اسی طریقے سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، اور ان کو جس پرسیکیوشن کو برداشت کرنا پڑا اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے. وہ پرسیکیوشن کیا تھی؟ وہ لوگ جو تھے مذہبی لوگ تھے، جیسے آپ پاکستانی ایک مذہبی لوگ ہیں، تو آپ کو پتہ بھی نہیں کہ جس مذہب کو آپ مان رہے ہو یا مانتے، یہ یہودیوں کا وہی مذہب ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انسانوں کو، اپنے فالوورز کو نجات دلائی تھی. اور سب سے زیادہ اپوزیشن جو کی گئی تھی وہ اسی یہودیوں کے مذہب سے تھی، اور یہودیوں ہی نے اپوزیشن اسی چیز پہ کی تھی کہ وہ اپنے ان اعمال کو، جن کو ہم کافروں کے اعمال کہتے ہیں، ریچولز کہتے ہیں، اعمال ریچولز کو کہتے ہیں، تو کہا کہ یہ جو ریچولز ہیں یہ تو کوئی نتیجہ ہی پیدا نہیں کرتے، یہ تم کن چیزوں میں لگے ہوئے ہو. سو نبی اکرم نے جب ان ریچولز کا اور ان کی تشبیہ دی کہ جیسے بندر لگے ہوتے ہیں اپنی حرکتیں کرنے، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی، اس انداز سے تم یہودی یہ کچھ کر رہے ہو، اپنے گیٹ ریڈ آف دس اینڈ گیٹ اے لائف، زندگی کو ہاتھ ڈالو. تو میں نے پاکستان آنے سے نکلا ہی میں اس لیے تھا کہ اس ملک میں مجھے معلوم تھا کہ اس ملک میں جو چیز ڈومیننٹ بن گئی ہے، یعنی اتنی گھٹن تھی وہاں کہ کوئی سچائی کی بات، حق کی بات کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ڈنڈے لے کے آ جاتے ہیں لوگ، گھر کو آگ لگانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو وہ اس درجہ گھٹن تھی کہ میں اور میری وائف آج بھی یاد کرتے ہیں کہ جب میں کراچی کے سمندر کے ساحل پہ کھڑے ہو کے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اس ملک سے لے جا. آج مجھے اس ملک سے نکلے ہوئے پاکستان 40 برس ہو گئے ہیں، میں جانتا تھا کہ یہاں پاکستان کی بیماری کیا ہے، اور ہر وہ شخص جو قرآن مجید پڑھا ہے، جانا ہے، جس نے قرآن کی تعلیم کو، he knows that. تو وہ درد جو میرے دل میں ہے بیٹی، اس درد کی وجہ سے مجھے یہ تو پتا تھا کہ میرا تو مستقبل، میرا فیوچر آخرت کو کہتے ہیں، میری آخرت تو بہت اچھی ہو گئی کہ میں ہجرت کر کے آ گیا، میرے بچوں کا. لیکن جس وطن سے میں آیا ان کا کیا ہے، ان کی کیا حالت ہے؟ تو وہ جس جہالت میں مبتلا تھی ہماری قوم، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا نسرین بیٹی کہ میں کوئی پارٹی بناؤں گا، اس لیے کہ یہاں امریکہ میں ہم جتنے ڈاکٹرز ہیں، ہمارا ٹائم اتنا ویلیویبل ہے. یعنی ایک میرے جیسا ڈاکٹر 1 گھنٹے کے اندر جب $500 کماتا ہے یا اس سے بھی زیادہ کماتا ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی انٹرویو کسی کو دے، یا اسے کیا ضرورت پڑی ہے پاکستان کے پولیٹیکل سین پہ آئے. تو چنانچہ یہاں پہ امریکہ میں کو ہمارے 4,000 کے قریب، 5,000 کے قریب پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، سب اپنی اپنی زندگیاں خوشحالی سے گزار رہے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان کا رشتہ یہی ہے کہ پاکستان کو کوئی چندہ دے دیا، کوئی ریلیف دے دی، اور پھر اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے اپنی تحریک لانچ کی ہمارے سامنے، تو سب لوگ جو تھے عمران خان کو چندے دے رہے ہیں کہ جی یہی ہمارا مسیحا ہے، یہی کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ کبھی آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ کر، 5 منٹ بھی بیٹھ کر نہیں گزارے کہ بات کریں. So they did not know، صرف ان کو یہ پتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے بس یہ ایک ماڈرن لیڈر ہے. سو اس چیز کو جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، میں نے بیٹی یہاں پر شالمار ریڈیو تھا، وہ چلتا تھا ہمارا، اس پہ میں نے
اور میرے ساتھیوں نے پرچار کرنی شروع کی اس آئیڈیالوجی کی، جس آئیڈیالوجی میں میں نے یہ تعلیمات دیں کہ اسلام عورت اور مرد کو برابر کے حقوق دیتا ہے، اور یہ جو پردے کا حکم ہم نے بنا رکھا ہے اور یہ جو جاہلانہ باتیں بنا رکھی ہیں، عہد محمدی کی عورت جو تھی وہ اتنی ہی ماڈرن تھی جتنی آج کے دور کی امریکن عورت ہے۔ ان کو مطہرات، یہ مطہرون، یہ لفظ ماڈرن انگریزی کا لفظ اسی سے نکلا۔ تو ہم نے یہ تعلیمات جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی تھیں، جانی تھی قرآن مجید کی، وہ شالمار ریڈیو سے سنانی شروع کی۔ کچھ فالوئنگ بنی ہندوستان میں، لوگوں نے ان ریکارڈنگز کو سی ڈیز کی فارم میں بیچنا شروع کیا، میرے سے رابطہ کیا۔ چنانچہ جب اتنی آواز پاپولر ہو گئی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور بیٹی آپ کی عمر اس وقت چھوٹی ہوگی، میں بتانا چاہتا ہوں آج سے 13-14 سال پہلے کی بات، 2007 کی بات ہے جب یہ شالمار ریڈیو ہمارا ایکٹیو تھا۔ تو اس شالمار ریڈیو کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو فالوئنگ بنی، پھر یوٹیوب، تو اس کی بیسس پر لوگوں نے کہا کہ آپ باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، عملی طور پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا عملی طور پہ میں منتظر ہوں کہ آپ اس انقلاب کے لیے تیار تو ہو جاؤ، اس لیے کہ جسے قرآن اسلام کہتا ہے اس میں اور آپ کے اسلام میں نائٹ اور ڈے کا فرق ہے، اور یہ جو جہالت جسے آپ نے اسلام بنایا ہوا ہے، اس سے جب تک آپ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تم اپنے بلیفز کو، اپنے نفس کو، اپنے ریلیجن کو تبدیل نہیں کرتے جسے آپ مانتے چلے۔ اب دیکھیے قوموں کا نفس اس کا دور بیٹھ کے، میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ اتنی دور بیٹھ کے آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ آ کے یہاں کے لوگوں کی سائیکی، آپ ماشاءاللہ سائیکیٹرسٹ ہیں، تو یہاں کے لوگوں کو آپ سائیکولوجیکلی ڈیل کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے آپ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں، آپ کو ایسا فیل نہیں ہوتا ہے؟ بیٹی آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ میری گفتگو جس انداز سے سنی جاتی تھی پاکستان میں، آپ سوچ لیجئے کہ میں کیوں ایک سیاسی جماعت لانچ کروں گا۔ یہاں پہ ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر سیاست کو جو مینیپولیٹ کرتے ہیں، انہوں نے جو ہی میں نے فیس بک پر یہ پیج لانچ کیا جنت پاکستان پارٹی، within 1 month 176,000 فالوورز تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے پیج کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ تو کوئی فالوورز بڑھ ہی نہیں رہے، کیا ہوا؟ پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے اس پیج کو پاکستان میں بین کر دیا۔ اس کے علاوہ کیا کیا کہ ظلم کی انتہا میرے جیسے آدمی کے ساتھ کی کہ ویکیپیڈیا پہ انہوں نے ایک پیج لانچ کیا میرے نام کے اوپر، اور اس میں لکھا کہ یہ آدمی قرآن کے اسکالر ہے، بڑا کمال، میری لائف کے بارے میں وہاں سے پڑھا ہے، یہ وہ سارا کچھ، لیکن ساتھ ایک پیراگراف ڈال دیا کہ اس کا تعلق نعوذ باللہ احمدیہ جماعت سے، یعنی مجھ کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے۔ میں نے پھر یوٹیوب کے اوپر بتایا کہ احمدیہ جماعت کا تو خاتمہ میں نے کیا تھا طالب علم کی حیثیت سے، جو تحریک اٹھی تھی قادیانی مذہب کے خلاف، اس کو لیڈ کیا تھا ایک اسٹوڈنٹ لیڈر نے جس کا نام اسر الاسلام ہے، جو ہم بتاتے نہیں ہیں ان باتوں کو۔ یہ چیزیں، یعنی میرے جیسے آدمی کے بارے میں اس طرح کا بہتان، یہ سارے تو میری آواز کو دبا دیا گیا۔ اب مجھے نسرین ہرگز اندازہ نہیں تھا، میرا خیال تھا کہ ایک فیئر پریکٹس ہے، ایک الیکشن کمیشن ہے پاکستان کا، ایک جوڈیشری ہے، ایک سسٹم ہے۔ مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ سارا کا سارا الیکٹرل پروسیس، جمہوریت جسے آپ کہتے ہیں، ایک مینیپولیٹڈ سسٹم ہے۔ جب یہ نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور دوسروں کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں۔ فرعون بھی یہی کرتا تھا۔ قرآن میں جو ذکر ہے فرعون اور اس کی پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ یہ ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یعنی جو ان میں سنز تھے، سنز آف دا سوئل، جو سنز آف دا نیشن، جو ابنائے قوم تھے، ان کو ذبح کر دیتا تھا فرعون، اور جن میں نسائیت تھی ان کو پروموٹ کرتا تھا۔ تو وہ جن کے اندر، یعنی بلاول بھٹو کو پروموٹ کرتا ہے،
عمران خان کو پروموٹ کرتا ہے, نواز شریف کو پروموٹ کرتا ہے, زرداری کو پروموٹ کرتا ہے, لیکن میرے جیسا مرد رجال, جس آدمی جو ایک سیلف میڈ آدمی ہے, جو ایک پولیٹیکل پارٹی لانچ کرتا ہے اس مقصد کے لیے, اس کا نام و نشان اٹھنے نہیں دیتا. کین یو امیجن دیٹ؟ اس میں پھر یہی کہوں گی کہ ایک رنگ میں جب دو ریسلرز آتے ہیں یا چار, دنگل تو تبھی ہوتا ہے نا, کوئی ایک فاتح تب ہوتا ہے جب آپ ایک پراپر دنگل کر رہے ہیں. آپ رنگ سے باہر بیٹھ کے اس طرح سے فائٹ نہیں کر سکتے. جب آپ یہاں پہ فائٹ کرتے ہیں آ کے اس عوام کے لیے, ان کے درمیان میں بیٹھ کے جو آپ کو دیکھ رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر اس آڈینس کی جو ہے وہ جو ہمدردی ہوتی ہے وہ کسی ایک کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے, کسی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ. دو ریسلرز آپس میں فائٹ کر رہے ہیں, تو جب آپ رنگ میں ہیں ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے آپ لوگوں کو اکٹھا کریں گے اپنے اطراف میں؟ دیکھیے, میں رنگ سے باہر کا آدمی تھا, میں وڈیرے کا بیٹا نہیں ہوں, میں تو پاکستان کے ایک محنت کش کا بچہ ہوں. اور ایک تو میں رنگ سے باہر بیٹھ کر میں جانتا بھی نہیں تھا کہ راز درون میں خانہ کیا ہیں. مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ پالیٹکس کیا چیز ہے. دیکھیے, میری ساری زندگی ایک ٹاپ کلاس ڈاکٹر بننے میں گزری ہے, اور یہ ایک ہائیلی کمپیٹیٹو فیلڈ ہے امریکہ میں. آپ کو مختلف ریزیڈنسیز, فیلوشپس, یہ ٹریننگ وہ ٹریننگ, اس میں سے گزر کر وہ بننا پڑتا ہے. سو میں اس چیز کو کہ یہ سیاستدان کون ہوتے ہیں کیا, حالانکہ میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے. میری جو لاسٹ جاب تھی پاکستان میں 1977 کی بات کر رہا ہوں, میں پولی کلینک اسلام آباد میں ڈاکٹر تھا, تو وہیں پہ میں نے اپنی ڈیوٹی خود والنٹیئر کر کے لگوائی. قومی اسمبلی کا میں ڈاکٹر تھا, یعنی اسمبلی کے اندر میں بیٹھتا تھا, کیونکہ ایک پوزیشن تھی فیڈرل گورنمنٹ کی, میڈیکل آفیسر ٹو دا نیشنل اسمبلی. تو وہاں بیٹھ کر میں نے ان لوگوں کو دیکھا, بھٹو صاحب کو قریب سے دیکھا. جو کچھ میں یعنی ایک 26-27 سال کی عمر میں کر سکتا تھا, میں نے انفلوئنس بھی کیا, میں نے بڑی باتیں کی, لیکن میں خود کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ پولیٹیکل سسٹم حقیقت میں کیا ہے. میرا خیال تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے, کمال آدمی تھے, انہوں نے کمال نعرہ دیا, روٹی کپڑا اور مکان, لوگ ان کے پیچھے لگ گئے. none of that was true. جب میں نے یہاں پاکستان کے سیاسی نظام اور ساری چیزوں کو دیکھا کہ کس طریقے سے چائنیز اور امریکنز انفلوئنس کرتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو, فائنینس کرتے ہیں انہیں, اور سپریس کرتے ہیں کہ ہرگز پاکستان کے اندر وہ نظام نہ آئے جس نظام کا نام نظام محمدی ہے, وہ نہ آئے. سو یہ ساری چیزیں دیکھ, اور نظام محمدی بیٹی میں جانتا ہوں لوگ ہمارے آڈینس متنفر ہیں اس نام سے, اس میں مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, اس لیے کہ اتنی بھونڈی شکل اسلام کی پیش کی ہے جماعت اسلامی نے, اور ہمارے اور جو سیاسی جماعتیں مذہب کے نام پر جو بدماشی کرتی چلی آئی ہیں, کہ لوگ تو توبہ توبہ کرتے ہیں اسلام کے نام سے اور اسلام کی ایک پولیٹیکل حیثیت سے. سو یہ صورتحال جہاں ہو, وہاں پر میرے جیسا ایک آدمی جس کی ساری روشنی وہاں سے آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے, سو مجھے پہلے اپنی اس قوم کو تیار کرنا تھا. اب ٹو آنسر یور کوشچن, باوجود سپریشن کے جو مجھ پہ تھی, دیکھیے آج میری آپ رسائی دیکھیں کہ میرے جیسے آدمی کی جس کی آواز کو سپریس کر دیا, دبا دیا, آج پاکستان کی ایک مایا ناز اینکر آپ نسرین, آپ کے سامنے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ آئی ایم ڈائریکٹلی ٹاکنگ ٹو یو. حالانکہ آپ کو ملینز آف لوگ جانتے ہیں, میرے بھی نام سے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے لوگ مجھے جانتے ہیں, لیکن پاکستان کا مین سٹریم میڈیا مجھے نہیں جانتا. انہوں نے ایک پراپیگنڈا مہم میرے خلاف چلائی, کچھ مین سٹریم میڈیا پہ کچھ چیز میرے بارے میں, وہ بھی اس لیے کہ عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی, they did not permit any rival. انہوں نے اجازت ہی نہیں دی عمران خان کی گورنمنٹ نے, اور اس سے پہلے بھی جو بھی آپ کے ہاں اسٹیبلشمنٹ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قادیانی جماعت, اور لیٹ می سے دس وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, قادیانی جماعت is such a powerful underground political party of Pakistan
दे आर किंग मेकर्स। जिस तरह से अमेरिका के किंग मेकर्स यहूदी हैं ना, तो आप कहते हो कि जी यहूदी हैं, अगर कोई उनकी गुड बुक्स में है तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर यहूदियों की आप गुड बुक्स में नहीं है, अमेरिका का प्रेसिडेंट आप नहीं बन सकते। इसी तरह से कादियानी जमात का ये है। सो दिस इज व्हाट दे डिस्ट्रॉयड मी, दे डिड देयर बेस्ट। सो अब अल्लाह के फजलो करम से देखिए, एक चीज कुरान मजीद में जिक्र है जिसको मंजिल ब मंजिल कहते हैं, एक चीज आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। तो आज अल्लाह के फजलो करम से इतनी रसाई हुई, एज सून एज मुझे पाकिस्तान के वो नौजवान मिल जाएंगे जो सियासत में बिलीव नहीं करते, मुझे ऐसों की तलाश है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनकलाब लेके आए थे वो जमहूरियत और इलेक्शन के जरिए से नहीं आया था, वो इनकलाब आया था। एग्जैक्टली यही जी फरमाइए। यही सवाल यही सवाल पूछने वाली थी आपसे कि क्या सियासत और इस्लाम आपस में इमर्ज हो सकते हैं। आपने उसका हल्का सा टच किया तो मैं वही पे आपको जो है इंटरप्ट कर दिया कि क्या सियासत और इस्लाम को हम आपस में इमर्ज कर सकते हैं, या दोनों जो है वो साथ चल सकते हैं, या ये दोनों अलग चीजें हैं। आपके सवाल को मैं अगर रीफ्रेज करूं ज्यादा आसान करने के लिए सामीन के लिए, कि क्या जमहूरियत और इस्लाम साथ साथ चल सकते हैं, इसलिए कि सियासत आपके यहाँ इसी डेमोक्रेसी इसी का नाम है, जहां पैसे वाले लोग ढोल ढमक्का करते हैं, शोर मचाते हैं, फिर उनकी इलेक्शन होती है। हर इलेक्शन की सीट पर 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 4-4, 5-5 करोड़। ये बेटी इस तजुर्बे से मैं गुजरा हूं। 2 इलेक्शंस में जन्नत पाकिस्तान तहरीक को मैंने फाइनेंस किया। 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन। मैंने हर कैंडिडेट को जो मेरे साथ खड़ा हुआ, उनको अल्लाह गवाह है 50-50 हजार रुपए, इससे ज्यादा तो मेरी तौफीक नहीं थी। और मैंने उनसे कहा कि आपकी जो पोस्टर्स पब्लिकेशंस वो सारा मैं कराऊंगा, बाकी आप कीजिए। लेकिन हमारी हैसियत ही क्या है, 50,000 रुपए वाला कैंडिडेट, उतने में तो आप पोस्टर, और एक तरफ वो हैं जो हलवे मांडे और बिरयानियां और नारे। तो इस तजुर्बे ने मुझे जो चीज सिखाई, और मैंने गौर किया कि ये रास्ता कभी भी इनकलाब नहीं ला सकता। अगर ये रास्ता इनकलाब का होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमहूरियत का खूब प्रचार करते। तो जो चीज आपने पूछी कि क्या सियासत और इस्लाम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, इसका सिंपल आंसर है नो, नो। कुरान करीम में ये जो हमारे यहाँ एक लफ्ज बोला जाता है कि जी हमारे मुल्क पर आमरीत सवार थी, ओ जी आमरीत ये थी, आमरीत ने ये कर दिया। आपको ये मालूम ही नहीं, लोगों को बेटी मालूम ही नहीं कि ये आमरीत लफ्ज जो है कुरान करीम में 216 250 मरतबा अमर लफ्ज इस्तेमाल किया है। यानी ये यही आयत जो मैंने आपको सुनाई, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, उससे पहले है यहफज़ूनहु मिन अमरिल्लाह, वो हिफाजत करते हैं इस आमरीत की जो गवर्नमेंट ने कायम की है। यानी गवर्नमेंट एक, आप देखिए कि इस कायनात का सारा निजाम आमरीत के साथ चल रहा है। आप और मैं राय नहीं रखते कि सूरज जो है कल कितने बजे निकलेगा, एक कंट्रोल का सिस्टम है। अल्लाह तबारक ताला का सारा निजाम इसी डिक्टेटरशिप पे है। तो जो आयत है इस पे आप गौर कीजिए, बिस्मिल्लाह, इस लफ्ज को गूगल कीजिए आप, गूगल ट्रांसलेशन में बिस्मिल्लाह की ट्रांसलेशन बनेगी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। तो नबी अकरम ने एक गवर्नमेंट कायम की थी दैट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, यानी अल्लाह का कानून पर मबनी एक निजाम हुकूमत जिसे आपने कुर्सी अता की थी कानून को। तो ये अमेरिका ने भी जिस चीज को कहा कि जो थॉमस जेफरसन ने अमेरिका का आइन लिखा, तो उसने जो बात कही वो ये थी कि ये चीजें जिसे कुरान करीम ने आयात बैयनात कहा है कि ये जो कवानीन हैं ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स हैं, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स।
عورت اور مرد برابر ہیں, ہر انسان کو جینے کا پورا حق ہے, کسی انسان کو اس بات کا حق نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو اپنا غلام بنائے, کسی انسان کو اس بات کا حق نہیں. تو ان فنڈامنٹل پرنسپلز پر امریکہ فاؤنڈڈ ہے, انہی پرنسپلز پر. تو آمریت جو ہے, جسے آپ ڈکٹیٹرشپ بدقسمتی سے کہتے ہو, اور اس لفظ کو ہم نے یعنی ان لوگوں نے رج کے خوار کیا ہے اس لفظ کو. یہ لفظ امر اللہ, یہ آمریت ڈکٹیٹرشپ جسے آپ کہتے ہیں. ابھی حال ہی میں پرویز مشرف صاحب کا انتقال ہوا, سب نے کہا جی ایک ڈکٹیٹر تھا, آمر تھا, یہ تھا وہ تھا. اس سے پہلے یہ سارا کا سارا آپ کے ہاں جتنی بھی پروگرس ہے یا جو بھی ہوتی ہے, اٹ از تھرو اے ڈکٹیٹوریل سسٹم. قرآن کریم نے اس کے لیے سلطان لفظ استعمال کیا ہے, سلطانی نظام جسے کہتے ہیں, کہ اس نظام میں یہ جمہوریت کے ڈڈو نہیں ہوتے. یہ جمہوریت, اس لیے جمہوریت تو یہ ہے کہ جی اکثریت کو آپ اکٹھا کر لیں, اس کے بعد ان سے مرضی کے قوانین بنوا لیں, ان سے آپ ٹیکسز بنائیں. تو نبی اکرم نے جن لوگوں کو مشرکین کہا تھا, مشرک شرکا کہتے ہیں بزنس کو, تو یہ جتنے بزنس مین تھے ان کو مشرکین کہا. ان کی جنگی اس بزنس مین کے ساتھ تھی جو لوگ جمہوریت کے کو چلاتے ہیں. کون چلاتا ہے ڈیموکریسی کو؟ جمہوریت چلائی جاتی ہے, بزنس مین پیسے دیتے ہیں. آپ ابھی بھی دیکھ لیجئے سیاسی جماعتوں کو فائنینس کون کرتا ہے؟ بزنس مین, کیونکہ ان کو اپنی مراعات لینی ہوتی ہیں. آپ لوگوں سے یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے, اور یہ ساری باتیں میں نے بیٹی اس تجربے سے حاصل کی ہیں جو گزشتہ 13-14 سال کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ان اے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے میں نے سیکھی کہ یہ کھیل اصل میں ہے کیا. اور وہ شجر ممنوع جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ خبردار, ابن آدم سے کہا تھا اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالمین ہو جاؤ گے. وہ شجر ممنوع اور کچھ نہیں, اس میں یہ لفظ ہے ہاذہ الشجرہ, دس ڈیموکریسی, ڈو ناٹ ایور گو کلوز ٹو دیٹ. اس لیے کہ ڈیموکریسی ایک ایسا پروسیس ہے جو مدتوں سے رائج تھا, حضور کے زمانے سے پہلے. اینشنٹ گریس میں یہی چیز تھی, یہی بدماشی تھی, یہی فرعونی نظام تھا جو آپ کے ہاں پاکستان میں رائج ہے. اور اس فرعونی نظام کے تابع رہتے ہوئے آپ لوگ کبھی تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہو, کبھی ایک نعرہ کبھی وہ, اور کوئی تبدیلی آپ کے ہاں نہیں آتی. تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. جو قرآن کریم میں یہ آیت ہے, اللہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا جب تک آپ اس ڈیموکریسی کو اپنے بلیف سسٹم سے خارج نہیں کرتے. یغیروا ما بانفسہم, یعنی آپ جب تک اس ڈیموکریسی کی لعنت کو اپنے دل و دماغ سے خارج نہیں کرتے, یو کین نیور. آپ کو جس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس آواز کو جانے کہ ایک لیڈر ان میں اٹھا ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ جب وہ پاکستان آئے, they should be prepared to take over Pakistan for سلطانی نظام, so that we can give a new constitution to the people of Pakistan. ایک سلطانی سلطنت ہو, ایک ایسی سلطنت. اور یہی وہ سلطنت ہے جو ہندوستان میں ہماری تھی, جو انگریز نے تباہ کی, اور اس کے بعد مسلمان کو تتر بتر کیا. کراچی ادھر سے ہندوستان دلی والے کو اٹھا کے کراچی پھینکا, کراچی والے کو اٹھا کے دلی پھینکا. ہندوستان کو تتر بتر کیا. جیسے آپ پھینٹی لگانا کہتے ہیں نا, یہ پھینٹی کیا ہوتی ہے؟ انڈا پھینٹتے ہیں نا آپ, زردی ایتھے تے اودی سفیدی ایتھے, سب نو پھینٹتے ہو, اس کو پھینٹی کہتے ہیں. انگریز نے آپ کو جو پھینٹی دی وہ تھی کریشن آف پاکستان, کہ دوبارہ سے کبھی بھی سلطنت کا تصور اس قوم میں نہ اٹھے. اور یہاں پر پروپیگنڈے کے ذریعے سے ایسی باتیں خرافات بیان کی گئیں کہ جی اتنے گندے تھے سلطان, اتنی گندے تھے مسلمان بادشاہ, اور جمہوریت ایسی اور ایسی ہے. آپ ڈیموکریسی کو اور ڈیموکریسی کی لعنت کو دیکھ لیں. امریکہ نے خود جس ڈیموکریسی کو پریکٹس کیا, اس ڈیموکریسی کا آپ نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ خود امریکہ کا جو اتنا بڑا نعرہ تھا فریڈم آف سپیچ, اور یہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو فیس بک اور ٹویٹر پہ بین کر دیا. کین یو امیجن فریڈم آف سپیچ؟
تو یہاں پہ عصر الاسلام کی کیا اوقات ہے, کیا مجال ہے؟ کین یو سی؟ ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور سے جو مائنڈ سیٹ ہے جمہوریت کا, پارلیمانی جمہوریت ہے, جو بھی چیزیں چل رہی ہیں سب دنیا کے سامنے, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک جو ہم لوگ اندھا دھند بھاگتے ہیں کسی ایک لیڈر کے پیچھے, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے, میں سب پارٹیز کی بات کر رہی ہوں پاکستان میں جو بھی ہے, کسی ایک کی میں بات نہیں کرتی, اوور آل تمام ڈے ون سے لے کے آج تک پاکستان میں, ابھی آپ نے بھٹو صاحب کو بھی ذکر کیا کہ وہ واحد پرسنالٹی تھی پاکستان کی جنہوں نے ایک آئین دیا قوم کو, تو ہم کسی نہ کسی ایک ویژن کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر پوری قوم اس کے پیچھے جاتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی قوم جو ایک ویژن کے پیچھے بھاگ جاتی ہے, اندھادھند کچھ بھی ہو جائے, کوئی بھی, کسی نے روٹی کپڑا مکان کہہ دیا, کسی نے کہا کہ تبدیلی آئے گی, کوئی کسی نے ریاست مدینہ کا دے دیا, کسی نے اسلامائزیشن کو کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے مائنڈ سیٹ میں کوئی ایسا کانسیپٹ جو آپ بتا رہے ہیں سلطانزم کا, تو کیا اس کو آپ کو لگتا ہے کہ پنپے گا یہاں پہ, یا لوگ اس کو فالو کریں گے, یا ان کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیسے یہ چیزیں جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں یہاں پہ؟ بیٹی میرا یہ یقین ہے, توأن و کرہن اس قوم کو, اس نظام کو اپنانا ہوگا. آپ کو جو کچھ بھی آپ کہہ لیں کہ جی قرآن کریم میں ایک لفظ ہے منافق, یہ سیاست دانوں کے لیے لفظ منافقین ایک سورت ہے, منافقین کے اوپر ایک چیپٹر لکھا ہے, اور منافقین کہتے ہی ہیں سیاست دانوں کو اور ان کے فالوورز کو. یہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے الاحزاب, حزب کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو. گوگل کیجئے آپ, اس لفظ کو ڈالیے اس میں کہ تو یہ پولیٹیکل پارٹی سے پاک سسٹم جس میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی. اور اس چیز کو بیٹی آج میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے ابتداً سمجھانا چاہتا ہوں کہ عہد نبوی میں بھی وہی چیز تھی جو آج ہے, کہ ایک نظام رائج تھا جسے ربا کہتے ہیں, کیپٹلسٹ سسٹم, انسانوں کا استحصال. وہ آدمی جو ڈوب رہا ہے, جب وہ پانی مانگے, یا وہ آدمی جو یعنی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ مر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے دوائی دے دو, تو آپ اس سے کہتے ہو کہ نہیں پیسے لگن گے. یہ ہے استحصال. اس نظام میں آپ جی رہے ہیں. مرتے ہوئے آدمی کا بھی آپ اس سے پیسے لیتے ہو. اس کی جگہ نبی اکرم نے وہ نظام دیا تھا, رحمانی نظام, گورنمنٹ ایز اے گڈ مدر. دو سسٹم ہیں, ایک سسٹم کا نام ربا ہے اور دوسرے سسٹم کا نام ہے صراط مستقیم. اس لفظ کو آپ سمجھیے. صراط مستقیم یہ ہے کہ جو پروڈیوس ہے آپ کی لینڈ کی, وہ سیدھا راستہ گورنمنٹ کے پاس جائے. جیسے آپ کی ایک زمین کی پروڈیوس ہے, سوئی گیس نکلتی ہے آپ کے پاس, اس پہ کسی فرد کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی یہ میری زمین تو نکلی ہے. ساری کی ساری پروڈیوس کس کے پاس ہے؟ گورنمنٹ کے پاس. گورنمنٹ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے اہل پاکستان میں. یہ ہے صراط مستقیم. اسی طریقے سے آپ اگر کوئی بھی قوم اس صراط مستقیم اسٹریٹ نظام کہ کھیتوں سے جو بھی آپ کی پیداوار نکلے وہ آپ بیچ نہیں سکتے, فروخت نہیں کر سکتے. ایوری تھنگ گوز ٹو دا گورنمنٹ, جو ایک سینٹرل اتھارٹی ہے, اور وہ ڈسبرس کرتی ہے, وہ سب کو دیتی ہے, اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے. یہ ایک نظام ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. یہ ربا کا اپوزٹ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ نظام دیا تھا, جو ہمارے ہاں مسلمان بیچارے وہ تو صراط مستقیم کا ترجمہ یہ کرتے ہیں جی سیدھا رستہ, نمازاں پڑھو, روزے رکھو. تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ صراط مستقیم ایک پولیٹیکل فلسفی کا نام تھا عہد نبوی میں, ایک اکنامک فلسفی کا. جیسے آپ کے ہاں ایک فلسفی بولی جاتی ہے سوشلزم, ایک فلسفی بولی جاتی ہے نہیں کیپٹلزم, سرمایہ داری. اسی طریقے سے عہد نبوی میں یہ دو الفاظ تھے. ایک تھا ربا, کیپٹلزم, استحصال لوگوں کا, اور دوسرا ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں, سیدھا رستہ
प्रोड्यूस सीधी की सीधी गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट जो है फिर वो अवाम तो वो पहुंचाती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो आप लोग बैठकर पाकिस्तान, अर्ज़े पाकिस्तान को देखते हो, और यहां पर आपको टमाटर, प्याज, लहसुन, साग, ये वो चीजें हैं जो मुफ्त मिलनी चाहिए आपको। आप अर्ज़े पाकिस्तान के मालिक हो, सारी सारी जिंदगियां आप रोल देते हो। तो जो सुल्तानी निजाम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें ये तमाम चीजें आपको मुफ्त मिलेंगी। एवरी सिटीजन will be an equal shareholder of the wealth of Pakistan. सर ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं कि जब ये निजाम आएगा तो इस तरह से आप कोई मंशूर है, कोई आपके पास कोई पॉलिसी है? आपने कहा कि जब ये आएगा तो हमें चीजें जो है वो फ्री मिल सकती हैं, या चीजें सब जो है लाइन अप हो सकती है सियासत मुस्तकीम की जो आप डेफिनेशन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा प्लान है आपके पास मईशत के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, इंडस्ट्रीज के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, जन्नत पाकिस्तान पार्टी का क्या वो प्लान है, क्या मंशूर है जिसको फॉलो करते हुए यहाँ के लोग जो है सोचें कि हाँ अगर ये निजाम आता है तो ये सब कुछ हमें मिल सकता है? क्या चेंज है, क्या आइडियोलॉजी है? कुरान करीम में जिक्र है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब इस जन्नती निजाम का जिक्र करते थे तो लोग कहते थे, एतराज करते थे, माजा अराद अल्लाह बिहाजा मसला, कि प्लान क्या है आपके पास कि इस एग्जाम्पल को जो जन्नत की आप दे रहे हो, आपके पास प्लान क्या है कि इस निजाम को आप कायम कैसे करोगे? और उसके आगे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जन्नत का तसव्वुर यदिल्लु बही कसीरम व याहदी बही कसीरा, अक्सर लोग इससे गुमराह होते हैं, गुमराह हैं इस तसव्वुर के, जन्नत के तसव्वुर से कि वहाँ पे कलाकंद के पहाड़ होते हैं और ये होता है। जन्नत का तसव्वुर नबी अकरम ने जो दिया वो इसी सुल्तानी निज़ाम का है कि, और आपने फिर ना सिर्फ ये कि इस निज़ाम को कायम किया, बल्कि ये जो आप दुनिया के देखते हो कि सारी दुनिया ने अपने खजानों की कुंजियां जो थी उनको दे दी, जिसे फातेहा फतह कहते हैं ना, मुफ्ताह कहते हैं चाबी को। तो उन्होंने कहा कि आप चलाएं इस निज़ाम को, आप करें। जैसे आज आप मिन्नतें करते हो अपने दिल में कि काश अमेरिका आ जाए और पाकिस्तान का टेक ओवर कर ले, या हिंदुस्तान का आदमी कहता है काश यार हमारे ऊपर अमेरिकन आ जाएं और वो आके टेक ओवर कर लें हमारे मुल्क को, तो कितना अच्छा हमारा निज़ाम हो जाए, अमेरिका में जैसे खुशहाली। एग्जैक्टली इसी तरीके से सारी दुनिया ने अपने खजानों की चाबियां खोल दी थी नबी अकरम उनके साथियों के लिए। ये जो आप जंगों का और खामखा से गलत तारीख और जो कुछ लिखी गई है मुसलमानों के बारे में, एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। ये हिस्ट्री जो आपको पढ़ाई जाती है, वो हिस्ट्री इस्लाम की ज्योग्राफी के साथ टैली नहीं करती। आपने पूछा कि ये निज़ाम कैसे आएगा, बड़ा सिंपल सा इसका तरीका है, अद्दीन युस्रा। ये एक इंतहाई उल्टे हाथ का खेल है। सिर्फ यकीन एक लीडर के पीछे, इत्तबा एक लीडर की, एक लीडर की इत्तबा, फॉलो मी, फॉलो मी। नबी अकरम यही कहते थे, फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। और मैं अगर तुम्हें ये निजाम ना ला के दे सका तो फिर बात दूसरी है। तो जिन लोगों को यकीन आ गया कि इस आदमी का तो कोई जाती मनफियत भी नहीं है इसमें, व्हाई इज ही सेइंग दिस, ये इस वक्त हमारा प्रॉब्लम। और खुद मुझे जो प्रॉब्लम दरपेश आया वो ये कि मैंने बदकिस्मती से इस तहरीक का नाम जन्नत पाकिस्तान पार्टी रखा। पार्टी नहीं है, जन्नत पाकिस्तान तहरीक थी बेसिकली, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जी, आपका नाम के साथ पार्टी लगाना जरूरी है और आपके पार्टी का एक झंडा भी होना जरूरी है। तो हमने झंडा तो बिस्मिल्लाह लिख दिया उसके ऊपर, वही अ गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, अल्लाह की। और तो वो झंडा भी हमने इसी अंदाज से बनाया कि एडोल्फ हिटलर जो था उसने दानिस्ता, दीदा और दानिस्ता ऐसा झंडा चुना था। मैंने उसकी लाइफ स्टोरी पढ़ी थी कि एक ऐसा झंडा जो अट्रैक्ट करे लोगों को कि हैं एक ही है। तो उसने, जब यूरोप के अंदर कोई रिवाज ही नहीं था किसी झंडे के ऊपर कोई स्वास्तिका, हिंदुस्तान का कोई निशान बना, उसने तजस्सुस पैदा करने के लिए, तो हमने तजस्सुस पैदा करने के लिए अवाम के अंदर अवेयरनेस, यानी मैं एक जर्रा नाचीज की हैसियत से जब उठा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
خود کو یتیم کہتے تھے. یتیم کہتے ہیں وہ جس کا کوئی نہیں ہوتا. اللہ گواہ ہے میں ایک یتیم کی حیثیت سے, ایک پولیٹیکل یتیم کی حیثیت سے اٹھا. میری کیا مجال اس جگہ جہاں پر زرداریوں کے پاس, وہ میں دیکھتا ہوں زرداری محل جو ہے, بلاول ہاؤس دیکھتا ہوں, اور پھر نواز شریف ہاؤس دیکھتا ہوں, اور پھر میں بنی گالا دیکھتا ہوں, اور ان کی پراپرٹیز دیکھتا ہوں, اور ان کے فارن ایسٹس دیکھتا ہوں, اور اس کے برعکس اسر الاسلام میرا نام, سوشل سیکیورٹی نمبر ڈالیے, آپ میرے پچھلے 40 سال کے ٹیکس ریکارڈز آپ نکال سکتے ہو, آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں پر امریکہ کے اندر ایک ٹیکس پیئنگ سٹیزن کی حیثیت سے 2 ڈاکٹرز جنہوں نے میکسیمم ہم کماتے ہیں, یعنی جو بھی ہمارے سے زیادہ کمانے والے بہت کم ڈاکٹر ہیں, یعنی ایسے ڈاکٹرز بے شک ایسے موجود ہیں جو بزنس بھی کرتے ہیں, بزنس مین ہیں, کروڑ پتی ڈاکٹرز ہیں, نو ڈاؤٹ. میں نے ربا کو چونکہ نہیں مانا, میں نے بزنس اور بزنس کر کے پیسے نہیں کمائے. میری ارننگ ساری کی ساری جو بھی ہے وہ اپنے پیشنٹس کو دیکھتا ہوں, اس سے جو پیسے ملتے ہیں اسی کے ساتھ یہ تحریک بھی چل رہی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے I earn a lot of money. اس لیے آپ کو شاید بیٹی یقین نہیں آئے گا, میری اپنی سیکرٹری کے ساتھ بات نہیں ہوئی. ایک پیشنٹ تھا تو وہ اپنے بچے کو دکھانا چاہتی تھی, تو اس عورت نے کہا کہ آپ میرے پہ ایک فیور کریں. وہ خود بھی مریضہ ہے, اور میں نیورولوجسٹ ہوں, اور بیسیکلی لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. سو انہوں نے کہا کہ بچی کا اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہا لڑکی کا. تو میں نے کہا کہ آپ میری سیکرٹری سے بات کریں. کہتی میں نے بات کی تھی 2024 تک آپ کی کوئی اپوائنٹمنٹ خالی نہیں ہے. These are people paying. جی, یعنی پورے 1 سال کی بکنگ ہے جس آدمی کی. سو میری یعنی پروفیشنل لائف اتنی رچ ہے, ان ساری چیزوں کو میں لات مار کے پاکستان آ جاؤں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن قوم تیار تو ہو اس انقلاب کے لیے. قوم مجھے جمہوری لیڈر کے طور پر اگر میں بننا چاہوں تو میرے لیے تو بڑا آسان ہے. میں پی ٹی آئی جوائن کر لوں, میں وہ نواز شریف پارٹی جوائن کر لوں, میں وہ کیا نام ہے اس کا زرداری پارٹی جوائن کر لوں. وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کے لیے تو پرابلم ہی کوئی نہیں. آپ بے نظیر کی ایک فوٹو پیچھے لگا کر کہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اب زرداری پارٹی بن جاتے ہو, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو کچھ پیسے ویسے دے دیں. میں نے تاحال بیٹی فار دا پاسٹ 10 years only, you will not believe, $2 million میں نے اسپینڈ کیے ہیں اس قوم کو زندہ کرنے کے لیے, فرام مائی پرسنل پاکٹ. $2 million میرے آڈٹ کر کے آپ دیکھ لیجئے. بٹ آل دس واز کہ مجھے اس مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. سو دس از مائی پیشن اباؤٹ دس نیشن, اباؤٹ دیز پیپل جو گمراہ ہیں, جو مولویوں کے پیچھے کبھی لگتے ہیں, کبھی کسی کی طرف لگتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں ذکر ہے کہ یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے کہ کبھی تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لیتے ہو اور کبھی مغرب کی طرف کر لیتے ہو. آپ سے پورے بہت مطلب ٹائم کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا ہے کیا ٹائم ہو چکا ہے. لیکن آپ سے جاتے جاتے ایک آخری سوال میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت ابھی ہم انشاءاللہ آگے مزید جو بہت سی چیزیں میرے مائنڈ میں ہیں پولیٹیکلی بھی, اور ہم پاکستان کہانی سننا چاہتے ہیں اسر الاسلام کی زبانی, تو میں بہت پیچھے سے شروع کرنا چاہوں گی پاکستان کی کہانی کو, اور اس کے لیے بھی شاید اتنا کچھ مواد ہے میرے مائنڈ میں کہ شاید ٹائم نہیں ہے اتنا بھی. لیکن جاتے جاتے صرف اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے سیاسی, ڈیفینیٹلی آپ وہاں بیٹھے ایک گہری نظر رکھتے ہیں, آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو سچویشن چل رہی ہیں, جیلیں بھری جا رہی ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, مہنگائی نے جو ہے وہ بالکل آسمان کو بھی چھو لیا جا کے حد, اب اس سے اوپر کیا حد ہو سکتی ہے؟ پیٹرول جو ہے وہ انسان کی ریچ میں نہیں رہا. اب تو بہت سے لوگ یہاں پہ گاڑی نہیں پرچیز کر رہے ہیں, جن کے پاس ہے تھی وہ بیچ رہے ہیں. تو اتنی جو صورتحال ہے وہ سنگین ہو چکی ہے, تو اس میں آپ کو پولیٹیکل جو فیوچر ہے وہ کیا دکھائی دیتا ہے؟ سم اپ کر دیں یہاں پر. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو کچھ یہ جیلیں بھرو تحریک ہے, گاندھی جی بھی یہی کرتے تھے, انہوں نے بھی یہ کیا تھا. یہ میں 1940 کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سارے پولیٹیکل ڈرامے ڈھکوسلے ہیں.
قوم ہماری ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی ایسی سکولنگ ہو رہی ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھ رہی ہے جمہوریت کو. جس انسان کو جمہوریت کی ڈائن سمجھ میں آ گئی ہے اس کا مستقبل بڑا حسین ہے اور پاکستان کا فیوچر بھی بہت حسین ہے. میں اسی چیز پہ اختتام کروں گا. آپ فیوچر کی بات ایسے نہ کیجئے، نہ ایکسپیکٹ کیجئے کہ ایک دم سے ایسا ہوگا، لیکن جو چینج ہے آپ کا، یعنی سب سے بڑی جو آج میرے لیے واقعہ ہوا کہ پاکستان کی ایک مایا ناز کمپیئر نے مجھے وقت دیا اور مجھے شرمندہ کر کنٹینیو آپ نے مجھے شرمندہ کیا ہے. میں بہت حقیر اور بہت ادنا سی انسان ہوں، بہت ادنا انسان ہوں. میری صرف خواہش یہ تھی کہ میں ایک بالکل ڈفرینٹ، کیونکہ میری اپنی آئیڈیالوجی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ملک کو لے کے. میں بھی بہت پیشنیٹ ہوں. ابھی آج میری بچوں سے بات ہو رہی تھی اور میرا بیٹا بہت زیادہ پیٹریوٹزم کا اظہار کر رہا تھا ایک، لیکن دوسرے کا کہہ رہا تھا کہ نہیں پاکستان رہنے کی جگہ نہیں ہے. مطلب آپ جو کمنگ جنریشن ہے اس کے مائنڈ کو دیکھیے کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے. تو میں نے بہت کوشش کی پاکستان کو سمجھنے کی. ہمیں جو بتایا گیا، جو ہمیں پڑھایا گیا، اس کو خود سے تو ہم نے کتابوں سے دیکھا کہ پاکستان ایسے بنا، پاکستان ویسے بنا. مطلب اتنی کہانیاں ہیں، میں وہ ضرور آپ سے ڈسکس کروں گی کیونکہ ہمیں ہر ایک طرح کے جو پرسپیکٹو ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ تحقیق اور جستجو انسان میں ہونی چاہیے. تو یہ چیز مجھ میں بھی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو لے کے جب چلتے ہو تو تحقیق کے بغیر آگے نہیں بڑھو. یہاں تک کہ آپ نے دو لوگوں کے درمیان جب صلح بھی کروانی تو تحقیق کا حکم دیا گیا ہے. جب آپ ایک پوری ایک کنٹری کو لے کے چل رہے ہیں تو آپ بغیر تحقیق کے کسی ایک کا فالوور کیسے ہو سکتے ہیں. تو میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہی تھا کیونکہ میں نے ریسرچز کی، اس میں انڈین آئیڈیالوجیز بھی تھی. ہر انسان ہر وقت جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوتا اور ہر انسان ہر وقت سچ بھی نہیں بول رہا. تو ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے. یہ میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل اور دماغ دیا ہے جہاں پہ آپ جج کرتے ہیں چیزوں کو، تو ہمیں جج کرنا چاہیے. ہمیں حکم بھی اسی کر دیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی ایک سانچے میں مت ڈال لو، اس کو سمجھو، پرکھو. کائنات کو تسخیر کر دیا گیا انسان کے لیے کہ گھومو پھرو اور اس کو ڈھونڈو. تخلیق کو آپ کے لیے کیا گیا ہے. تو ہم لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کنویں کے مینڈک کیوں بن کے زندگی گزار دے. ہمیں ہر انسان کی جو آئیڈیالوجی ہے، اس کا جو ایک ویژن ہے، اس کو لے کے اپنے آپ کی جو کسوٹی ہے اس پہ پرکھ کے پھر ایک تصور کو آگے لے کے چلنا چاہیے. تو آپ سے بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو گرہیں میرے پاس ہیں، جو میں نے پڑھائی کی ہے، جو میں نے سوچا ہے، جو میں نے سمجھا ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں شاید بہت سی گرہیں جو ان شاء اللہ کھلیں گی بھی. تو اس وقت جو میرا آپ سے کویشچن تھا وہ یہی تھا، ابھی آپ نے اس کو سم اپ نہیں کیا، کہ جو سچویشن چل رہی ہیں یہاں پہ پولیٹیکل، ہمارے جو مائنڈ سیٹ بنے ہوئے، اس کی روشنی میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آنے والے وقت میں کہیں پہ حاکم بادہن، میں نہیں ایسی کوئی بات کرنا چاہتی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ دائم آباد رکھے، لیکن مجھے میں مایوس ہوں. آپ میری مایوسی کے لیے ایسی کون سی پالیسی ہے جو سامنے رکھتے ہیں؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے وہ آتی ہے اور وہ آ کے پاکستان کی کا ویژن جو ہے وہ چینج کر دے گی؟ کیسے کر دے گی؟ بیٹی ایک چیز، آپ کی ساری گفتگو میں نے سنی. ایک ٹیچر کی حیثیت سے ایک بات ہے جو مجھے چبھ رہی ہے اور وہ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں آج. اپنے آپ کو بیٹی کبھی حقیر نہ کہنا، ٹھیک ہے؟ کہ میں ایک حقیر یا ادنا چیز ہوں. اور یہ ہمارے ہاں ایک چیز چلتی ہے. میں نے یہ چیز بہت سال پہلے کی بات ہے، میں نے لتا منگیشکر صاحبہ کا، چونکہ میرا میوزک کے ساتھ تعلق بڑا گہرا رہا ہے، تو میں نے لتا منگیشکر صاحبہ کا ایک انٹرویو سنا تھا. فرماتی ہیں کہ میں گانا گا کے اسٹوڈیو سے نکلی پہلی بار تو بیگم اختر وہاں بیٹھی تھیں، تو میں نے ان کے سامنے کہا کہ جی، انہوں نے میرے گانے کی تعریف کی اور کہا کہ بیٹی کمال گاتی ہو. تو میں نے کہا میں تو ذرہ ناچیز ہوں، میں حقیر ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی آئندہ ایسا کبھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ کسی انسان کو ذرہ ناچیز خود کو نہیں کہنا چاہیے. اور یہ خودی جو ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سو ہر پاکستانی کو اس بات کو، ہمارے ہاں
یہ عجز انکساری اس کی تعلیم دی جاتی ہے. اردو کے پرچے میں اسکول میں مجھ سے لکھوایا جاتا تھا فدوی. فدوی 2 دن کی چھٹی کا طلبگار ہے, اور فدوی یہ ہے یعنی, اور اس کے بعد نام کے ساتھ لوگ آسی لکھتے تھے, یعنی اپنا نام عنایت اللہ آسی. آسی کا عربی کا لفظ ہے, آسی کا مطلب ہے جرائم پیشہ. یعنی مجرم کو, گناہگار کو آسی کہتے ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کو ان کے الفاظ کے معنی نہیں معلوم. میں 7 سال سعودی عربیہ رہا ہوں, عربی زبان کی خاطر سمجھ لیں. یہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ میں نے اس بہانے عربک سیکھی. سو اپنے آپ کو بیٹی اپنی خود ہی پہچانیے. یو آر دا بیسٹ. آلویز سے آئی ایم دا بیسٹ. جب آپ کی کوئی تعریف کرے اور کہے کہ آپ کمال, آپ بولو یس انڈیڈ, آئی نو آئی ایم دا بیسٹ. اوکے, سو دس از, یہ میں نے امریکن سے سیکھا ہے. جب میں, اور امریکنز کے ساتھ میرا تجربہ بڑا ایک لمبی کہانی ہے کہ امریکنز نے, اور میں نے بھی اپنے آپ کو اسی انداز سے امریکہ میں خود کو پیش کیا تھا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. امریکہ کا ایک کینسس سٹی میں ایک سیوک سینٹر ہے, جہاں پہ میں آیا نیا. تو سیوک سینٹر ہے جہاں پہ لوگ گیمز کھیلتے ہیں, باسکٹ بال کے کورٹس ہیں, جم ہے, سارا کچھ ہے. تو میری بیوی نے کہا کہ ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں تو آپ وہاں جائیں, کچھ کھیلا بھی کریں, کچھ یہ وہ. تو میں نے کہا جو کھیلیں مجھے آتی ہیں وہ یہ کھیلتے نہیں ہیں, تو میں کدھر جا کے کھیلوں. تو وہاں جو تھا, میں سیوک سینٹر میں گیا. میں کرکٹ کھیلتا تھا یا ہاکی کھیلتا تھا, تو یہی کھیلیں تھیں جو میں ذکر کر رہا ہوں. تو وہاں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ والی بال کا ایک نیٹ لگا ہوا ہے, 2 نیٹ لگے ہوئے ہیں. تو وہ والی بال کے اوپر وہ پریکٹس کر رہے تھے. تو میں کھڑا ہو کے دیکھا, میں نے بھی جاگر واگر پہن رکھے تھے. تو انہوں نے ان کا گیند باہر گرا, میں نے بھی اٹھا کے پھینکا. میں نے کبھی زندگی میں والی بال کو سمجھ لیجیے کبھی کھیلی ہی نہیں وہ کھیل, نیور. حالانکہ میرے ابا پاکستان کی والی بال کی ٹیم کے کیپٹن تھے, لیکن میں نے کبھی والی بال نہیں کھیلی. سو وہ ادھر کھیل رہے تھے. سو میں نے گیند جو تھی اندر پھینکی, تو انہوں نے کہا کم آن جوائن ان. میں نے اپنی طرف سے جیسے مارتے ہیں گیند کو, انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ڈال لیا. اب جب گیند میرے سے گرے, جب میرے وہ تو اٹھائیں تو میرے سے اٹھائی نہ جائے, تو سب تالی مارے, کم آن کیپ اٹ اپ. سو میں نے کہا کہ یار میں کتنے پھنس گئے, تو اتنے فرسٹ کلاس کھلاڑی ہیں سارے. تو چونکہ میرا قد 6 فٹ 4 انچ ہے, تو میں نے بھی زور زور سے چھلانگ مار کے مارنا شروع کیا. اچھی شاٹ لگ گئی میرے سے بھی 2-4. کین یو امیجن وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مجھے دعوت دی؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ امریکہ کی نیشنل ٹیم کے کھلاڑی تھے جو وہاں پریکٹس کر رہے تھے, اور دے سیڈ کہ تم شامل ہو جاؤ. سو آئی ہیڈ نو آئیڈیا. پاکستان چیتے تھی میرے جو بندیاں نو کہندے نے دفعہ ہو جاؤ, بہ جاؤ کرا دیتے ہیں. So they gave me so much of encouragement. So America is founded on encouragement. ہم ہر چیز کو وتواصوا بالحق کے, یہ ہر چیز کو حق میں سپورٹ کرتے ہیں. So all the time remember this principle. Anytime somebody tells you, تعریف کرے آپ کی, آپ بولو بے شک I know who I am. ٹھیک ہے بیٹی؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے Because میں ہمیشہ یاد رکھوں گی. اور میں کبھی بھی کسی کی بے جا تعریف نہیں کرتا. یو آر بریلینٹ ایکچولی. تھینک یو سو مچ. اب بات وہی ہے کہ سوالات بہت سارے ہیں. میں انفیکٹ پاکستان کے حوالے سے آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہوں گی. مطلب ماضی میں جائیں گے, پتہ نہیں کہاں کہاں میں آپ کو لے کے جاؤں گی. آپ مجھے وہ جتنی بھی میری پیاس ہے ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے یہاں پہ کہ لوگ جو ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں گے, اور مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آج پہلا سبق تو آپ نے دے دیا. ابھی میں آپ سے جو پوچھ رہی تھی, ابھی وہ بیچ میں رہ گئی بات, اس سے آپ وائنڈ اپ کر دیجیے کہ یہ جو جیل برو تحریک کے ایک نعرے لگ رہے ہیں, تو کیا اس سے کچھ چینج آئے گا؟ کیا ہوگا؟ کیا یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے, الیکشنز کی ابھی تک ڈیٹس جو ہیں اس کے اوپر بھی پرابلمز آ رہے ہیں, تو کیا آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا پاکستان کا مستقبل اس سیاسی صورتحال میں؟ دیکھیے جی, جیل بھرو تحریک سے تو آپ لوگ بالکل خائف نہ ہو. پاکستانی قوم کے اندر کچھ ایسے سوئسائڈل قسم کے ڈپریسڈ نوجوان ہیں
تو وہ عام طور پہ کسی ہیرو کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہیرو کو عربی زبان میں بطل کہتے ہیں. باطل لفظ اسی سے ہے. تو بہت سے لوگ باطل کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے. سو اس سے حق کبھی نہیں آئے گا. سو پلیز ریسٹ ایشورڈ, جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے یا جو ان کے فالوورز ہیں, خان صاحب کو آپ 1000 سال بھی دے دیں, حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک آپ ایسا نہیں کرتے nothing can happen, no تبدیلی can happen. سو ان سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں اور نہ ہی اس سے خائف ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان آرمی اسٹرانگ, اور پاکستان آرمی knows how to take care of all nonsense انشاءاللہ تعالی. ٹیکنوکریٹ حکومت کچھ انٹروڈیوس ہو سکتی ہے پاکستان میں آنے والے وقت میں؟ ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہی ہے اور چل رہی ہے, اور وہی چلا رہے ہیں پاکستان کو, اور بڑے اچھے طریقے سے. آپ دیکھیے کہ تھنگز آر ورکنگ اور ہیو بین ورکنگ. ہمارے جتنے بیوروکریٹس ہیں, یہ جو بھی ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو دیئر بیسٹ, لیکن دس ول ہیپن آن اے ویری سلو پروسیس. نبی اکرم کا وہ انقلاب جس کا ذکر میں کرتا ہوں, یہ تو کن فیکون ہے, ہو جاتے ہو گیا, اور اس میں تاخیر صرف آپ لوگوں میں ہے کہ کس کے پیچھے چلنا ہے. اینڈ ہی از آسکنگ یو, آؤ میری اتباع کرو. سو انشاءاللہ آپ کے پروگرام کا اختتام اس چیز پہ کرتے ہیں, اس دعا پہ, فیوچر پہ. یہ جو ہم کہتے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم, تقبل کہتے ہیں مستقبل کو. اے اللہ, اے میرے رب, میرے لیے مستقبل کو سامنے کر دے. جو گزر گیا اس کو میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا. سو لیٹ اس لک فارورڈ ٹو دا فیوچر. نہ ہم نے بھٹا کا ذکر کرنا ہے, نہ ہم نے کربلا کا ذکر کرنا ہے, نہ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے. ہمارے سامنے نئی بستیاں بسانی ہیں. ہم نے کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. سو تازہ بستی بسانی ہے اس جنتی نظام کی. دیٹ از آور مشن. بہت بہت شکریہ بیٹی آپ کے اس وقت کا. تو اسی ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.